اب وہ شرائط کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ عاقل و بالغ مسلمان ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے عام طور پہ غنی افراد جو ہے وہ قربانی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی فقیر شرعی نے، یعنی جس پہ قربانی ابتداءً واجب نہیں کی شریعت نے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی خریدنے کی مالیت کا اس کے پاس نہ کیش موجود ہے، حاجت اصلیہ سے زائد نہ سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، تو وہ فقیر شرعی ہے، اس کے اوپر اب قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس فقیر شرعی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، یعنی خریدتے وقت جانور میں قربانی کی نیت کر لی کہ میں اس کو قربان کروں گا، تو اب ابتداءً تو فقیر پر قربانی واجب نہیں تھی، شریعت نے نہیں کی تھی، لیکن اس نے چونکہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب اس خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اب اس کے اوپر جو جانور خریدا ہے اسے قربان کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شرعی فقیر کے پاس کوئی جانور پہلے سے پلا ہوا تھا، اور ایسا بھی ہوتا نا بعض لوگ جانور پالتے ہیں، ان پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، گھر میں پالا ہوا ہے جانور، تو اگر انہوں نے کوئی جانور پال لیا ہے اور یہ فقیر شرعی ہیں، تو اگر یہ فقیر شرعی ہیں تو ان کے اوپر جانور پالنے سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر یہ اس کو قربان کر بھی دے تو یہ نفلی قربانی ہوگی، کیونکہ شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کی، اور جانور خریدتے وقت بھی اس نے نیت نہیں کی تھی قربانی کی فقیر نے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہ ہوئی۔ تو پلا ہوا جو جانور ہوتا ہے، فقیر شرعی نے اگر کوئی جانور پالا ہوا ہے تو اس پالنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور خرید لیا، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کیا ہم اس کو بیچ سکتے ہیں اور دوسرا جانور لے آئیں؟ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر فقیر نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا تھا تو اس پہ تو قربانی واجب نہیں تھی، اس پر خریدنے سے واجب ہوئی ہے، تو اسی مخصوص جانور کو قربان کرنا ہوگا، بیچ نہیں سکتا وہ، کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اسی مخصوص جانور کو قربان کرنا ہوگا۔ ہاں، غنی کو اختیار ہے، یعنی جس پر پیسے وغیرہ کی وجہ سے قربانی واجب ہو رہی ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جانور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ بیچ کے دوسرا جانور بڑا لیا ہے، اس سے اور اچھا لیا ہے، خوبصورت لیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غنی کے اوپر اس مخصوص جانور کی قربانی واجب نہیں ہے، چینج بھی کر سکتا ہے وہ، لیکن فقیر کے اوپر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی، واجب کیوں ہوئی کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو اب اس کے اوپر یہی جانور قربان کرنا لازم ہوگا، یہ چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا۔ قربانی کے شرائط یہ ہے: مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا اور مقیم ہونا۔ عاقل و بالغ کا مطلب کیا ہے کہ بلوغت کے یا تو آثار ظاہر ہو جائیں لڑکے یا لڑکی کے اندر، یا وہ 15 سال کے ہو جائیں، تو شریعت کی نگاہ میں پھر یہ دونوں بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، یعنی وہی 52.5 تولے چاندی کا انسان مالک ہو، یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس کیش وغیرہ موجود ہو، یا ایسا زائد سامان موجود ہو جو حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، یعنی زندگی گزارنے میں اس کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک موبائل حاجت میں نے مثال دی تھی، دوسرا موبائل ہے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، مہنگا ہے وہ بھی، اس کی قیمت لگائیں گے، وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، ایک حاجت اصلیہ میں ایک سے زیادہ مکانات ہیں، بلکہ فقہا نے لکھا کہ اگر ایک ہی مکان ہے لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کچھ کمرے ایسے ہیں جسے استعمال ہی نہیں کرتا اور رہائش ایک حصے میں اس کے رکھی ہے، تو اب جو ایسے حصے مکان کے موجود ہیں جنہیں وہ استعمال نہیں کرتا، زائد کمرے موجود ہیں، جیسے بلڈنگ بنا لیتے ہیں تو اوپر کے فلور خالی پڑے ہوئے ہیں اور نیچے ایک فلور میں رہائش یا دو کے اندر، تو اب اگر اوپر والے فلور جن کو یہ استعمال نہیں کر رہا ان کی قیمت بھی اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے گی، اور یقیناً پہنچ جائے گی، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، یہ غنی کہلائے گا۔